وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الدخان آیت نمبر 8 اور 9۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے باطل کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الدخان آیت نمبر 8 سے آج کا سبق ہے لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں مبتلا ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ سامعین کرام، انسان اپنی زندگی میں کامیابی کا محتاج ہے اور انسان اپنی زندگی میں علم کا محتاج ہے کہ اسے معلومات ہوں۔ اگر اسے معلومات نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے اس کی کامیابی جو ہے مشکل ہے۔ ہر چیز کے، دنیا کے کاموں میں بھی سامنے کرام ہمیں معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بچے کو اپنے اسکول میں ڈالتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ لکھنا کسے کہتے ہیں، پڑھنا کسے کہتے ہیں، تمام چیزوں کی تعریفیں اس کو ابتدائی طور پہ آپ دیکھیں کہ اسے سمجھائی جاتی ہیں، اور پڑھ لکھ کر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کا صحیح اندازہ لگا سکے۔ جس طرح ظاہری تعلیم ضرورت ہوتی ہے سامعین کرام، اسی طرح باطنی انسان کا تعلق تو باطن سے ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے پھر ضرورت ہے باطنی کامیابی کی، یعنی انسان چونکہ باطن ہے تو ظاہر کی کامیابی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے لیے باطنی کامیابی کی ضرورت ہے، اور باطنی کامیابی کے لیے اسے معلومات کی ضرورت ہے کہ میری کامیابی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے کامیابی کی منزل سے تک پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، اور یعنی وحی یعنی ہدایت، اور پہلی وحی آپ کو معلوم ہے سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، اس میں وحی کے نزول کا مقصد بھی بیان کیا گیا کہ انسان کو
وہی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ تعلیم دے جو اس کو معلوم نہیں ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اب یہ تعلیم ہمیں یہ کہتی ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہمیں تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے، نہ اپنے عقلی جو ہمارے پاس یہ ظاہری دماغ ہے یا عقل ہے، اس سے بھی ہم اپنے حقیقی کامیابی کی وجوہات کا پتہ نہیں چلا سکتے. تو پھر تعلیم الہی آئی ہے، وحی الہی آئی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. تو کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہمیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. تو یہ نصیحت تو بنیادی طور پہ ہمارے لیے، یہ معلومات ہیں، یہ علم ہے. قرآن علم ہے، معلومات کا ایک خزانہ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں سب سے بنیادی جو وجہ بیان کی گئی ہے کامیابی کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو بہرحال اس وقت کے جو شان نزول ہے اس کے مطابق بھی وہاں کے لوگ جو ہے وحی کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، بلکہ اس کو جھٹلاتے تھے. اور آج بھی 2018 کی اگر میں بات کروں تو آج بھی اس تعلیمات کو ہم جھٹلاتے ہیں اپنے اعمال سے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک اس کتاب کو کتاب ہدایت کی بجائے کتاب ناظرہ سمجھ لیا ہے، کتاب ترجمہ یا کتاب حفظ، اور اس کے بارے میں مزید ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. اس سے ہدایت لینا ہمارا مقصود نہیں ہے. اس کو تو ہم نے کبھی گتر کر دیا ہے جب سے امت جو ہے ڈوبی ہے سقوط بغداد کے سیلاب میں. اس کے بعد سے یہ قوم پھر کھڑی نہیں ہوئی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سامعین کرام یہ ہے کہ ترک قرآن کو ہم نے ترک کر دیا. یہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ جان لینا چاہیے. تو بہرحال ہم تو اپنے رب کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالی ہمیں حقیقتیں کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ ربکم و رب آبائکم الاولین، یعنی اللہ تعالی ہم سب کا رب ہے. اب رب کی جہاں تک بات آتی ہے سامعین کرام، تو یہ بات جان لینی چاہیے، محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس کی ربوبیت جاری و ساری ہے. ہم اس کو رب مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ ہماری ربوبیت کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمارا خیال رکھ رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت، اپنی صفت رحمانیت کے تحت اپنے بندوں کو یہ نعمتیں عام طور پہ اس نے فراخ دلانہ طریقے سے دی ہوئی. ہر ایک بندے کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں روکتا کہ یہ انسان میری بندگی سے انکار کر رہا ہے، بلکہ رزق دیے چلے جاتا ہے ایک وقت معلوم تک. اچھا، پھر ساری نعمتیں، یعنی بہت ساری نعمتیں ہیں کہ وہ سب کے لیے، کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، سب کو اللہ تعالیٰ دیے چلے جا رہا ہے. اور یہ ذرا محسوس کرنے کی بات ہے، اور تو اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، لیکن محسوس کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہم تسلیم کریں. میں اس وقت آپ کے سامنے اگر آپ میری تصویر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، اور پہلے میں اپنے باپ کی پشت میں تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ماں کے پیٹ میں آیا ہوں، اور وہاں ساری میری یہ تصویر گری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ماں کے پیٹ میں مجھے رزق کس نے دیا ہے؟ پیدائش کے فوراً بعد میرے لیے رزق کے خزانے جو ہیں ماں کے سینے میں کس نے جاری کیے ہیں؟ بتائیے، اللہ نے. پھر درجہ بدرجہ آپ دیکھیں میری تصویر، آپ دیکھیں کہ بچے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. انسان پیدا جب ہوتا ہے نا، انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ اس کی. آپ دیکھیں کہ پیدائش کے وقت جو تصویر ہوتی ہے بچے کی، 5 مہینے بعد جو ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 5 مہینے کے بعد وہ تصویر بدل جاتی ہے.
پھر سال کے بعد دوسری تصویر ہوتی ہے، پھر 2 سال کے بعد دوسری تصویر ہوتی ہے، پھر 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد بالکل ہی شکل بدل جاتی ہے، پھر پہچانتا ہی نہیں ہے انسان کہ یار یہ تو وہی، یعنی 1 دن کے بچے اور جو 4 سال کا بچہ ہے اس میں آپ فرق نہیں کر سکیں۔ یہ ساری ربوبیت کے مراحل یعنی سے ہمیں کون گزار رہا ہے؟ ہمارا رب ہی ہے سامنے کرام۔ باقی تو ذرائع اور اسباب ہیں، وہ تو ذرائع اسباب تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ذرائع کس نے پیدا کیے ہیں، یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اصل میں اس لمبے چوڑے مضمون کا اگر آپ پوچھیں تو میں کیوں کر رہا ہوں بیان، وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی ربوبیت سے منہ موڑ لیا ہے، اس کو ہم حقیقی رب تسلیم نہیں کرتے، اور بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، خدا سے نا امیدی ہے، تو کافری اور کیا ہے سامنے کا۔ یعنی یہ لمبی چوڑی جو تمہید میں باندھ رہا ہوں، یا ہر مضمون میں ہر صورت کے شروع میں جو تمہیدی مضامین ہیں، اور پھر یہ سارا قرآن جو ہے توحید کے مضامین سے بھرا پڑا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری یعنی ہم چونکہ ظاہر پہ دھوکہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب شعور سنبھالتے ہیں تو ظاہر کے علاوہ ہم کچھ دیکھ نہیں پاتے، لہٰذا ظاہر ہی ہماری منزل ٹھہرتا ہے، اور ظاہری سے ہماری توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، ایسا سوچنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اصل میں جو طاقت ہے وہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے سامنے کرام۔ یہ سبزے، یہ یعنی سبزے سے مراد میری تمام یہ نباتات جو ہیں، یہ کون اس کی ربوبیت کر رہا ہے؟ بیج میں کس نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے کلی بن جائے؟ بیج سے کلی کون بنا رہا ہے؟ کلی سے درخت کو کون بنا رہا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، کیا کوئی ہماری أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ سورہ واقعہ میں ہے نا۔ تو بہرحال یہ تو دیکھیں، میں یعنی کوشش یہ کریں، میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ یعنی آپ کا بھروسہ اور آپ کے سامنے اللہ کی ذات ہو، کہ اللہ موجود ہے، حقیقی ذات جو موجود ہے حقیقت کے طور پہ، وہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ باقی تو پھر یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہے اور اس نے چاہا تو یہ باقی موجودات ہو گئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے۔ بہرحال یعنی رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہم نے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ اب جہاں تک رب کی بات آتی ہے سامنے کرام، تو رب کا تسلیم کر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ رب ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق تسلیم کر لیں، مالک تسلیم کر لیں، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں کہ یہ تمام ضروریات اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے اور طریقہ اس کا بندگی ہے، کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، یعنی لا الہ کے تسلیم کر لینے میں ہماری نجات ہے۔ اللہ اگر ہمارا رب ہے تو یقیناً ہمیں اس نے عبث پیدا نہیں کیا۔ یہ اس سارے مضمون میں یعنی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارے اگلوں کا بھی رب ہے، یعنی جو پہلے گزر گئے، ہاں ہمارے آباء و اجداد، ان کا بھی رب تھا، میرا بھی رب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پیدائش اس نے عبث کی ہے؟ کیا ہمیں واپس لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ ہمیں اپنے رب کے پاس واپس نہیں جانا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ اس بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم فی شک یلعبون، بل ہم فی شک، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں۔ اب شک کس چیز کا ہے؟ شک یہ ہے کہ
باطن کا کوئی وجود نہیں ہے. باطن کے یعنی حقیقی انسان کو ایک بہت بڑی تعداد سامعین کرام، آپ کو بھی معلوم ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے کہ دنیا میں رہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے انسان کے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا ہے کہ بس ظاہر ہی ہے. آپ دیکھیں، میں تو اور دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں نئی مردم شماری کے مطابق. اب ان میں سے اکثریت کا قبلہ اور کعبہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. باطن کو لوگ بھولے ہوئے ہیں. یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے ظاہر کو تو یہ جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ لوگ بے خبر ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ارواح ہیں، روحیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم کے مکان میں بھجوایا ہے یا جسم عطا کیا ہے. اب ہم انسان کہلاتے ہیں. اب سوال یہ ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے سامعین کرام، یہ کوئی چھوٹا یا معمولی سوال نہیں ہے، بہت اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے. انسان کا یہ تصور غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ لوٹ کے نہیں جائے گا. حالانکہ ہم سب یہ تصور کرتے ہیں. ہم سامعین کرام بلا تمثیل میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم تقریباً ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مقصود واحد دنیا ہے. اب جب آپ نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. حالانکہ ظاہر تو مقصود ہی نہیں ہے. ہمارا مقصود تو اللہ ہے، ہمارا مقصود تو باطن ہے، ہمارا مقصود تو آخرت میں ہے. تو یہ ایک تصور بہت خطرناک ہے. اور سامعین کرام، یہ مشرکین مکہ کے لیے یہ مضمون میں نہیں بیان کر رہا، یہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ایک تعداد اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے. آپ دیکھیں نا، دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور اس کی ناکامی کو اپنی یعنی ظاہری طور پہ ناکامی تصور کرتے ہیں. موت کو آپ کتنا ناگوار سمجھتے ہیں. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آپ کی تو ایک موت کے وقت ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ آیات کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارا ایک خاص مقصد ہے. تمہارا مقصد ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. تمہارا مقصد دنیا نہیں بلکہ میں ہوں، میری ذات ہے. اور میرے پاس تم سب لوگ واپس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گے جو کچھ تم کرتے رہے. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی شک جو ہے ہمیں لے ڈوبے گا. اگر ہم نے اپنی طرز فکر نہیں بدلا اور طرز معاشرت نہیں بدلا اور عقیدہ نہیں بدلا. عقیدہ اگر ظاہر سے ہم نے باطن کا نہ کیا تو ایک بہت بڑے نقصان کا یہ باعث ہو سکتا ہے. بہرحال آگے کا مضمون فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. ترجمہ فرتقب، آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جس دن آسمان جو ہے دھواں لے آئے گا. تأتی السماء، آسمان دھواں ظاہر لے آئے گا. یخشى الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہی دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور پھر وہ کہیں گے کہ اے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکری، ان کے وہ انا لہم الذکری،
کیسے ہو سکتی ہے ان کے لیے نصیحت؟ وہ کہاں سمجھتے ہیں، یعنی سمجھ سے کہاں کام لیتے ہیں۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس رسول کھول کر سنانے والا رسول بھی آ چکا ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور پھر اس سے بھی پھر گئے اور کہا معلم، ان کو کسی نے سکھایا ہوا ہے، اور معاذ اللہ یہ یعنی ہوش و خیرت سے بے نیاز ہے، معلم مجنون۔ سامعین کرام، یہ مضمون تھوڑا سا یعنی شان نزول کے مطابق جو ہے، اگر آپ دیکھیں اس آیات کا نزول جو ہے 590 کا ہے، اور اس وقت ان آیات کی تفصیل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہم اعنی بسنت کا سنت یوسف، اے اللہ تعالیٰ مجھے میری امداد کر، جیسا کہ تو نے یعنی جیسا کہ تو نے قحط مسلط کیا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ 7 سال کا وہ آیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں قحط کی درخواست کی تھی کہ، اور وہ اس وجہ سے تھی کہ ان کو تھوڑا سا جھٹکا پہنچے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جھٹکا جو ہے انسان کو ملتا ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ بھی ہے۔ سامنے کرام میں آپ کو بتا دوں کہ رسول آتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو پہلے وہ واقعہ سناؤں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تقریباً 30 سال وہ رہے فرعون کے یعنی اس کے دور حکومت میں۔ اس نے تو پہلے مان کے نہیں دیا، پھر مقابلہ کیا، پھر وہ معاملہ چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے 6-7 قسم کے عذاب جو تھے وہ ان پہ آئے اور ان کے کان مڑوڑنے کی کوشش کی، اور ابھی میرے خیال سے اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا عند ربک بما عہد عند ربک، اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جب بھی عذاب ہوتا وہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہم سے یہ عذاب ہٹا دیں، دعا کر دیں۔ تو 6-7 قسم کے، اس میں طوفان تھا سامنے کرام، طوفان آتے چلتے رہے، اور پھر اس میں مینڈک کا عذاب تھا، ہر جگہ مینڈک، اس میں خون کا عذاب تھا، ہر جگہ خونم خون جو ہے، جو چیز بھی ہوتی وہ اس سے خون بن جاتا، لیکوڈ جو تھا، اور پھر وہ جوؤں اور سسریوں کا عذاب تھا، ہر جگہ یہ چیزیں، اور اس کا ٹڈیوں کا عذاب تھا، ٹڈیاں آئیں ساری فصل ختم کر دی یہ وہ نا۔ تو اس قسم کے عذاب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، پیغمبر جب بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ ہوتا ہے، پیغمبر اس کی دعا کر دیتا ہے، تو اس میں اتنی کوئی وہ بات نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اچھا، پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں صاحب کرام کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار جو ہے ہماری، یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا طریقہ، یہ کان مروڑنے کا وقتی طور پہ عذاب اور تکالیف، یہ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ طریقہ ہے، اس کی سنت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ انسان اگر حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کے کان مروڑ دیتا ہے، کوئی کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ تو انسان یعنی یہ میں آپ کو بہت باریک بات بتا رہا ہوں، عام طور پہ لوگوں کا یعنی احساس نہیں ہے لوگوں کو کہ ہاں آج بھی ہم عذاب الہی میں حق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج بھی ہم پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور پھر جب آپ کی یہ اویئرنیس نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی اس کو اس طریقے سے جب آپ نہیں لیتے تو وہ پھر قرآن میں اس کی تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، مس آباءنا الضراء، ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ تکالیف پہنچی تھی، اور بس وہ پھر یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن اگر آپ مطالعہ کریں گے
تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ وہ عذاب بھجوا دیتا ہے وقتی طور پہ اور پھر اسے ہٹا دیتا ہے۔ فذو دعائن عریض وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فذو دعائن عریض، یعنی آپ پھر جب کوئی وہ آتی ہے تو آپ دعا لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ وہ حالت ہٹا لیتا ہے تو پھر آپ جو ہے اکڑنے لگتے ہیں۔ یبغون فی الارض بغیر الحق، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اسی عادت کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قحط بھجوایا اور پھر کافر جو تھے وہ آئے، خاص طور پہ ابو سفیان کا نام ہے اس میں کہ ابو سفیان آئے، وہ انہوں نے درخواست کی اللہ کے، دیکھو تمہاری قوم جو ہے وہ مر رہی ہے اور ہلاک ہو رہی ہے، تم ان کے لیے دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، یہ کیسے یعنی رسول واضح ان کے پاس آ گیا، یہ اب کیسے ایمان لائیں گے۔ بہرحال اس سب پہ انشاءاللہ تھوڑی سی اور بھی بات چیت کریں گے، ابھی ہمارا وقت اختتام پذیر ہے درس کا، تو تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ایک اللہ ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں مبتلا ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ There is no God but He. He gives life and causes death, your Lord and Lord of your ancestors of old. بل هم فی شک یلعبون۔ Yet they play around in doubt. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔